ربک هو القوی العزیز۔ اب یہ پیغام سارا کس کو جا رہا ہے؟ براہ راست مشرکین مکہ کو جا رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو چھوٹا نہ سمجھو اور کمتر نہ سمجھو۔ اللہ ان کی عزت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے وقار کے لیے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ لہذا فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب هو القوی العزیز، وہی قوتوں والا ہے اور غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو پکڑ لیا چنگھاڑ نے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو آ لیا الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ نے۔ صیحہ، چنگھاڑ، اب کہتے ہیں کہ اس بعض کا خیال یہ ہے کہ صیحہ شدید آواز کو کہتے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ یہ بادل گرجا تھا، بجلی کڑکی تھی، بجلی کا کڑکا تھا جس کو صیحہ کہا گیا، جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ بعض نے کہا کہ جبریل نے چیخ ماری تھی اور وہ آواز اس قدر خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھی کہ ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ کوئی آیا اس طرح کا عذاب، لیکن ان کے اوپر ساتھ زلزلہ بھی آیا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے آ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں باتیں بیک وقت ہوئی ہوں گی، ادھر سے زلزلہ آ گیا اور ادھر سے یہ چنگھاڑ پڑی۔ اللہ اکبر! یہ بجلی کا کڑکا تھا، یہ جبریل کی چیخ تھی، یا کسی بھی طرح کی کوئی خوفناک آواز تھی جس نے ان کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، یعنی بالکل منہ کے بل پڑے ہوئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ وہی بستیاں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں آباد کاری فرمائی، تمہیں ساری سہولیات دیں، تمہاری آبادی کروائی، شہر بنے، بستیاں بنی، گھر بنے، مکان بنے۔ ایک آبادی کے اندر کتنے لوازمات ہوتے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اب کیا ہے؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ اللہ اکبر! جیسے وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے، کبھی آباد تھے ہی نہیں، اس طرح کی بستیاں کھنڈرات بن گئیں۔ اللہ اکبر! الا، خبردار ہو کے سنو۔ مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے الا، اور قیامت تک آنے والے جو منکرین اور کافرین ہیں ان سب کو کہا جا رہا ہے الا، خبردار ہو کے سنو۔ ان ثمود کفروا ربہم، قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، اور خبردار ہو کے سنو، لعنت ہے قوم سمود پر۔ اللہ اکبر! اللہ کی رحمت سے یہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ۔ قالوا سلاما، انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام دعا کی، اور جو یعنی گریٹنگز شیئر کرنا، یعنی آ کے السلام علیکم کہا ہوگا، حال چال بھی پوچھا ہوگا۔ قال سلام، انہوں نے بھی جواب میں وہی سلامتی کی دعائیں بھی دیں اور آپس میں گفتگو ہوئی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس وہ زیادہ دیر نہیں گزری، اور ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ بھنے ہوئے بچڑا لے کے آ گئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے انسانی شکل۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہ جا رہے تھے، دونوں فرشتے یہ بھیجے گئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور وہ سدوم کی بستی کی طرف گئے تھے، وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آئے، پھر فلسطین سے پورا سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مصر تک گئے، اور مصر سے پھر واپس آئے، فلسطین ہی ان کا اصل گھر رہا، پھر وہاں سے ہجرت کی، حجاز آئے، اور یہ جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا، پھر وہاں سے کئی دفعہ آئے۔ یہ ایک سفر کا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا علاقہ ہے، لیکن علاقہ سارے کا سارا یہ مصر سے لے کر حجاز تک یہ جو بنتا ہے عرب کے ساتھ، اور یہ جو ساتھ ساتھ جو افریقہ کا علاقہ ہے مصر کا، اسی میں۔
تو یہ پورا علاقہ جو ہے بڑا زرخیز اور سرسبز علاقہ ہے، اور جو جغرافیہ کے ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جس جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے رہے اور جاتے رہے، کبھی ظاہر ہے اس دور کی ہجرتیں جو تھیں وہ کوئی اس طرح کا سفر تو نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے وہاں پہنچ گئے اور بیٹھے واپس آ گئے، کئی کئی دن وہاں رہتے تھے اور قیام کرتے تھے، اور ایک ایک سفر میں کئی کئی مہینے لگتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح سے جو سفر کرتے ہوئے جس جس علاقے سے گزرے ہیں اس سارے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز اور زرخیز بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت ہی اس علاقے میں کی ہے جو سرخیز تھا اور جو سرسبز تھا۔ دوسرا، اس کو وہ ایک قوس سی بنتی ہے، اگر آپ جغرافیہ میں دیکھیں تو ایک قوس بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں القوس الاخضر، یہ سرسبز و شاداب قوس ہے۔ تو اس قوس میں ایک اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل وہ ہستی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل کی ہیں، اور یہاں بھی ابھی ذکر آئے گا قرآن میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے خانوادے کے اوپر بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل کی ہیں۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اسی طرح کی برکتیں اللہ تو ہمیں نازل کر جس طرح کی برکتیں تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ کی، اسی طرح کی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر نازل کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص برکتیں ان کی وجہ سے تھی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے، بعد میں وہ ادھر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہاں اس کی بھی ایک وجہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے کیوں آئے؟ ایک خوشخبری دینی تھی، اور خوشخبری دینے سے پہلے ہی ابھی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ جا کے بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ مہمان سے یہ پوچھنا کہ کھانا کھانا ہے کہ چائے پینی ہے یا پانی پینا ہے، یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے، اور یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا یعنی کم از کم 3 مقامات پر یہ فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بچڑا لے، فما لبث، دیر نہیں کی اور فوراً لے آئے۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلا۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا نہیں تھا۔ تو نبی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، لیکن اتنی جتنی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے، اور اللہ نے نہیں بتایا تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا۔ تو وہ جا کے پورا، اب یہ بڑا چھوٹا سا فقرہ ہے کہ وہ انہوں نے دیر نہیں کی اور بھاگے ہوئے گئے اور جا کے بھنا ہوا بچڑا لے آئے، لیکن ذرا اس دور کے اعتبار سے کہیں تو بچڑا بھون کے لانے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ یعنی جانا، پھر بچڑا ذبح کرنا، پھر بچڑے کا گوشت بنانا، پھر اس کے اوپر آگ کے اوپر بھوننا اور بھون کے پھر لانا، تو یہ پوری کیفیت ہے، پورا ایک عمل ہے، اور اس پورے پروسیجر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شک بھی نہیں ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنی پوری طرح سے وہ محنت کر کے مہمان کی خدمت کر رہے تھے کہ مہمان آئے ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام یا نبی بالعموم سارے کے سارے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب کی ساری باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ البتہ غیب میں سے کچھ الا لمن ارتضی من رسول، اللہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو جتنا بتا دے اتنا ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنی حکمت بالغہ کے تحت کبھی بتا دیتا ہے، کبھی نہیں بتاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جا کے بچڑا بھون کے لے آئے، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یعنی ایک میزبانی والی پتہ چلی کہ میزبان کو یہ چاہیے کہ وہ مہمان سے پوچھے نہ کہ تم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں، جو وقت ہے وقت کے اعتبار سے، وقت چائے کا ہے تو چائے پلائیں، وقت پانی کا ہے پانی پلائیں، وقت کھانے کا ہے کھانا کھلائیں۔ تو جو چیز جس چیز کا وقت ہے آپ اس کے سامنے رکھیں، اور وہ اگر کھانا چاہے تو کھا لے، نہیں کھانا چاہے گا تو اس کا نہیں دل کرے گا تو نہ سی، جو ما حضر ہے پیش کر دے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے پوچھتے رہیں۔ ہم تو ویسے پوچھنے میں بھی ایک خاص پیرایا اور خاص اسلوب استعمال کرتے ہیں کہ کھانا تے نہیں کھاؤ گے، پانی تے نہیں پیو گے، یعنی جو سٹریس ہوتا ہے وہ نہیں پہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کہہ دے کہ نہیں۔ تو ظاہر ہے مہمان جو ہے وہ آ کے وہ تو
ایسے نہیں کہتا، نارملی مہمان جتنا مرضی بے تکلف مہمان ہو اور 99% وہ کوئی منہ سے نہیں کہتا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، الا یہ کہ آپ کی کوئی بہت بے تکلفی ہو. تو اس لیے یہ طریقہ نہیں ہے میزبانی کا. میزبانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیش کر دیں جو ماحضر. تو ماحضر کیا تھا؟ ان کے پاس بھنا ہوا بچھڑا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی بھنا ہوا بچھڑا ایک بہت ہی پرتکلف بات لگتی ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں. اور اس کا مطلب ہے کہ مہمان اگر جو بھی مہمان آتا ہے اس کے لیے تکلف کرنا اور پوری اہتمام سے اس کو کھانا پیش کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی سے بچ کے، اسراف سے بچ کے جو بہترین خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه. اب کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے تو نہیں بتایا پہلے، وہی تو نہیں آئی. اب انہوں نے دیکھا کھانا لا کے رکھ دیا ہے، یہ کھا نہیں رہے. فلما رأى، پس جب انہوں نے دیکھا أيديهم ان کے ہاتھ لا تصل إليه، وہ کھانے کی طرف اٹھ ہی نہیں رہے، کھانے کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کر رہے. ناکرہم، پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو کوئی اور معاملہ ہے. ناکرہم، پھر ان کو انہوں نے اوپرا جانا، ناواقف سمجھا کہ میں جو کچھ سمجھ رہا ہوں نا یہ نہیں ہے. ناکرہم کا معنی یہ ہے کہ ان کو ایک ہوتا ہے اعرفہم، پہچان لیا ان کو. یہ اعرفہم کا متضاد ہے ناکرہم. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات دیکھی تو آپ نے پہچان لیا. اب وہ ایک یہ ہے کہ آپ نے بات دیکھی، کوئی ایسا معاملہ دیکھا تو آپ مزید ناواقفیت کا شکار ہو گئے. ایک تو پہچان لیا، کوئی بول پڑے، اس نے نام بتا دیا، کوئی آپ کو پتہ، اچھا تو فلاں ہے، پتہ چل گیا. تو یہ ہے عارفہ. ناکرہم یہ ہے کہ آپ پہلے بھی وہ تو تھے تو ناواقف، لیکن ان کی اس حرکت نے اور زیادہ ناواقف بنا دیا. ناکرہم، بھئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پریشان ہو گئے. پریشان ہوئے تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یعنی بجائے پہچان کی طرف جانے کے وہ عدم واقفیت کی طرف اور عدم پہچان کی طرف گئے. ناکرہم، ان کو پہچانا بھی نہیں، مزید ناواقف ہوئے، مزید پریشان ہو گئے. یہ کوئی اوپرے لوگ ہی لگتے ہیں، ناواقف لوگ ہی لگتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے. اور جب یہ خیال ہوا تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر دل میں اس سے خوف محسوس کیا. اوجسا، پھر دل میں محسوس کیا، منہم ان سے، خیفہ، خوف محسوس کیا. خوف کیوں محسوس کیا؟ اس لیے نہیں کہ جن شیطان ہے، اس لیے نہیں خوف محسوس کیا. ابھی بھی ان کو یہ نہیں پتا چلا. اعرفہم تو کہا ہی نہیں قرآن نے کہ پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں، نہیں. نکرہم، مزید عدم واقفیت کا شکار ہوئے، مزید عدم پہچان کا شکار ہوئے. تو جب آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ کون ہے تو پھر ظاہر ہے خوف بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا معاملہ کیا ہے. دوسرا، ایک تو یعنی عدم واقفیت اٹ سیلف آدمی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور خوف پیدا کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور میں خاص طور پر جو کوئی کسی کے گھر مہمان آئے اور وہ اس کے گھر سے کھانا نہ کھائے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی تھی، یہ بات اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آیا، یہ بری نیت سے آیا. اگر یہ کھانا کھا لے تو اس کا مطلب اچھی نیت سے آیا. اگر اس نے اس گھر سے کھانا نہیں کھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہے، وہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، کوئی برا ارادہ لے کے آیا ہے، کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے آج کل بھی ہمارے ہاں یہ نمک، کسی کے گھر سے نمک کھا لینا کہ میں نے تو اس کا نمک کھایا ہوا ہے، تو لوگ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں. تو جس نے کسی کے خلاف برا ارادہ کرنا ہو پھر وہ نمک تو نہیں کھاتا نا، پھر ان کے گھر سے وہ کچھ نہیں کھاتا. تو یہ گویا ایک روایت تھی. تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل میں ڈر محسوس کیا کہ یہ کہیں برے ارادے سے آئے ہیں. ابھی بھی انہوں نے یہ نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ نبی فراست کے اعتبار سے اعلیٰ ترین شخصیت ہوتا ہے. نبی ادراک اور شعور کے اعتبار سے اعلیٰ ترین شخصیت ہوتا ہے. لیکن اب یہ غیب کا معاملہ ہے، اور غیب کا معاملہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اپنے بندوں کو بتا دے تو پتہ چلتا ہے، نہیں تو نہیں پتہ چلتا.
جب وہ صورتحال مزید بگڑ گئی، ناکرہ ہم ہو گیا، عارفہم کی بجائے ناکرہ ہم ہو گیا، واوجس منہم خیفہ ہو گیا، دل میں خوف محسوس کیا، قالوا لا تخف، اب وہ فرشتے بولے کہ ڈرو نہیں۔ اب فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ ڈر رہے ہیں؟ اوجسا کا مطلب ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا، کوئی شور نہیں مچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اوجسا کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب رسیاں دیکھی تھیں تو دل میں خوف محسوس کیا تھا، تو دل میں محسوس ہونا دوسرے کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے دل میں محسوس کیا ہے؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے خوف محسوس کیا، قَالُوا لَا تَخَفْ، وہ آگے سے کہتے ہیں ڈرو نہیں، تو ان کو کس نے بتایا کہ یہ ڈر گئے؟ تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متردد ہوئے ہوں گے، اور ایک متردد چہرہ پہچان لیتا ہے آدمی کہ ظاہر ہے صورتحال ایسی بنی ہو، مہمان گھر میں آئے ہیں، آدمی جائے محنت کرے، بچڑا بھون کے لائے، لا کے ان کے سامنے رکھے، اور سامنے رکھے تو وہ اس کو کھائیں ہی نہ، تو وہ جو کیفیت ہوگی اس سے خود بخود چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا سمجھ رہا۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تشریح تفسیر کر دیتا ہے۔ تو سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ انا منکم وجلون، ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے تم سے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ظاہر ہے اگر تم کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے دشمن ہو، تو پھر دشمن ہو تو تم سے ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بتا دیا ان کو، اس لیے انہوں نے پھر آگے سے کہا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا، تو قرآن خود بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بتایا تھا۔ گویا فرشتے ہوں یا جن ہوں یا کوئی بھی ہو، غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، اور دل کی حالت، دل کی کیفیت اور دل کے احساسات کا علم بھی کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ فرشتے ہو کے بھی ان کو دل سے نہیں پتہ چل رہا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ دل کا معاملہ یا تو چہرے سے عیاں ہو جائے، تاثرات سے فیس جیسچرز چینج ہو جائیں، تو ایک عام آدمی بھی پہچان لیتا ہے کہ کون خوش ہے، کون غصے میں ہے، کون ڈرا ہوا ہے، تو یہ بھی اظہار ہو جائے تو پتہ چل سکتا ہے، ادروائز نہیں پتہ چلتا، یا پھر کوئی بتا دے۔ تو گویا قرآن نے یہ بتایا کہ انہوں نے خود کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انا منکم وجلون، کہ ہمیں تو تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈرو نہیں، انا، بے شک ہم، ارسلنا الی قوم لوط، انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے، فرشتے ہیں، اور اصل میں ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی گویا قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ یہ پوری کہانی انہوں نے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، پاس بیوی کھڑی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَامْرَأَتُهُ، ان کی بیوی، قَائِمَةٌ کھڑی ہوئی تھی، فَضَحِكَتْ، وہ ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، پھر ہم نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی اسی وقت دے دی۔ یعنی اسحاق بیٹا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام پوتے تھے۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی، آگے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ تو یہ گویا خوشخبری صرف یہی نہیں دی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، بلکہ ساتھ بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ پوتا بھی پھر ہوگا، بیٹا بھی نبی ہوگا اور آگے پوتا بھی نبی ہوگا۔ اب یہ بیوی کون تھیں؟ یہ حضرت ہاجرہ نہیں تھیں، حضرت سارہ تھیں۔ تو حضرت سارہ تھیں، ہنسی کیوں؟ اس پر جو ہے وہ مفسرین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی کہانی جب انہوں نے سنائی
کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور عذاب کے لیے، تو چونکہ وہ واقف تھیں ان کی کیفیت سے، ان کی جو بری حرکتیں تھیں، ان کی جو کردار کی غلاظتیں تھیں، ان سے وہ واقف تھیں، اس لیے ان کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو اس وجہ سے وہ خوش ہوئیں۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے یعنی ان کے عذاب کی خوشی میں، یا پھر ان کا ایک چیلنج تھا، انہوں نے خود سے قریبی تو بستی تھی وہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ قیام پذیر تھے، اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں تو سدوم کی بستی جو ہے وہ اس وقت جو بحیرہ مردار ہے، تو کہتے ہیں کہ بحیرہ مردار والی جگہ پہ بستی تھی سدوم کی، جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں تھے۔ تو فلسطین اس وقت اگر آپ دیکھیں، اس وقت کے ملکوں کے اعتبار سے فلسطین اور اردن کے درمیان میں بحیرہ مردار ہے، اور بلکہ بحیرہ مردار کا آدھا حصہ اردن میں ہے اور آدھا حصہ فلسطین میں ہے، تو یہ بالکل یعنی قریب تھے، تو ان کے حالات سے بھی واقف تھے، اور اس طرح سے ہوتا رہتا تھا۔ یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو عذابوں سے ڈرایا کرتے تھے، اور اماں سارہ جو تھی ان کو پتہ تھا کہ یہ قوم مانتی نہیں ہے، اور نبی کا جو گھرانہ ہوتا ہے یا نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کی ان مصیبتوں سے، ان غلاظتوں سے، ان برائیوں سے پریشان ہوتے ہی ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ عذاب آنے والا ہے تو گویا ان کے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ اب اللہ تعالیٰ نبیوں کو ریلیف دینے والا ہے اور نبیوں کی بات سچ ہونے والی ہے، تو اس بات پر وہ ہنسی۔ لیکن یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کہ اس کا تعلق قوم لوط کے حالات کے ساتھ تھا، اور یہ ضرورت اس لیے پڑی مفسرین کو یہ کہنے کی کہ وہ ان دو وجوہات کی بنیاد پر یا انہی کی قوم سے متعلق وجوہات کی بنیاد پر ہنسی تھیں۔ یہ اس بات کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جو بیٹے کی خوشخبری دی ہے یہ بعد میں دی ہے، اس کا ذکر بعد میں آیا، اور دوسرے مقام پر بھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں بھی بیٹے کی خوشخبری کا ذکر بعد میں ہے، اور ان کے ہنسنے کا ذکر جو ہے وہ پہلے آ گیا۔ تو حضرت سارہ جو ہنسی تھیں وہ بیٹے کی خوشخبری کا ذکر بعد میں آنے کی وجہ سے لوگ یہ مفسرین کو ڈھونڈنا پڑا کہ کس وجہ سے ہنسی تھی، وگرنہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہاں بیان کی تقدیم اور تاخیر ہے اور اصل میں ان کے ہنسنے کی وجہ بیٹے کی خوشخبری ہی تھی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اب ایک خاتون جو ہے بوڑھی ہو، خاتون بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اپنی عمر گزار چکی ہو، بڑھیا، تو اس کے جو شوہر ہیں وہ بھی بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں، تو ان کو خوشخبری سنائی جائے کہ جناب بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی ہوگا، تو ہنسی تو نکل ہی جاتی ہے۔ انہوں نے ایسی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا۔ اب یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیسے سکتا، یا ویلتا، یہ درد، کرب، حیرت، استعجاب اس کے اظہار کے لیے، ایکسکلیمیشن کے لیے، کسی بھی طرح یہ محاورتاً کوئی بھی یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا صرف ہائے جیسے عورتیں کہہ دیتی ہیں ہائے میری بربادی، میری خرابی، کوئی بھی معنی کر لے، یا ویلتا جیسے ہائے کہہ کے اس میں لے دوں، کیا میں بچہ جنوں گی، کیا میری اولاد ہوگی؟ تو گویا جو ابتداءً ہنسی تھیں اور پھر سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کیا، تو گویا ساری جو بات کا اور ان کے ہنسنے کا جو تناظر تھا، جو پورا کانٹیکسٹ تھا وہ یہی تھا۔ وہ قوم لوط والا معاملہ تو بڑا خوفناک تھا، وہ تو یعنی عذاب آنے، کسی کے عذاب پر کوئی ہنستا تھوڑی ہے، لیکن بہرحال ایک رائے ہے، اس میں مفسرین نے وہ رائے بھی دی ہے۔ لیکن یہاں جو سیاق و سباق بتاتا ہے وہ یہ کہ پوری جو گفتگو ہے صرف تقدیم اور تاخیر کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهَا، پس ہم نے خوشخبری دی تھی اس کو، فَبَشَّرْنَاهَا، پس ہم نے خوشخبری دی تھی اس کو، تو اس خوشخبری پر ہی اماں جی کھڑی ہوئی تھی، خوشخبری ہوئی کہ بیٹا ہوگا، تو ایک ابتداءً ہنسی نکلی، پھر انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا
یا ویلتا، ہائے میری بربادی، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، میرے ہاں اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوز، میں تو بڑھیا ہوں، بڈھی خاتون ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا خاوند ہے، یہ بھی تو شدید بوڑھا ہے، شیخ، بالکل جو زندگی کی رمق ختم ہو چکی ہوتی ہے، یہ تو وہ ہے، کیسے ہوگا؟ ان هذا لشیء عجیب، یہ بڑا عجیب معاملہ، حیرت، اور پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ قالوا، فرشتوں نے آگے سے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم کے بارے میں حیرت کا اظہار کر رہی؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے مرضی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ تو فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کے بارے میں اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال اصل میں استفہام اصل میں انکار کے لیے تھا، یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں حیرت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا حکم آ گیا، پتہ چل گیا اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی، پھر تو ہو کے رہنا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہ وہ بات میں جو عرض کر رہا تھا، اس گھرانے پر اللہ نے بڑی رحمتیں کی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت ہے اللہ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، اہل البیت، اے گھر والو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ اللہ جس کی رحمتیں تمہارے اوپر ہے وہ بڑی ہی تعریفوں والا اور بڑا ہی بزرگیوں والا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس پر ہو رہی ہیں؟ گفتگو کس سے چل رہی ہے؟ گفتگو کس سے چل رہی ہے؟ اماں جی سے گفتگو ہو رہی، فرشتوں کی اماں جی سے، تو صیغہ کون سا استعمال کیا؟ علیکم، علیکے نہیں کہا، علیکم، علیکم جو ہے جمع کے لیے، جمع مذکر ہے، جمع مؤنث بھی نہیں ہے، جمع مذکر کا صیغہ استعمال کر کے گفتگو ہو رہی ہے بی بی صاحبہ سے، حضرت سارہ سے، اور ان کو کہتے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب اہل البیت، گھر والے، اہل بیت، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ حضرت سارہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر والی سے گفتگو کرتے ہوئے ان سب کو گھر والے کہہ دینا، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ گھر والی سے بات کرتے ہوئے سب کو اہل بیت قرار دے دینا، اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرنا۔ چونکہ گفتگو حضرت سارہ سے ہو رہی تھی، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سب سے پہلے اولین جو اہل بیت ہوتے ہیں، کسی کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اہل بیت کو خطاب کرتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ چاہے ایک واحد خاتون کے ساتھ جاری ہو، ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا۔ اور دوسری جگہ بھی جہاں ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ فرمایا، تاکہ تم سے ہر طرح کا عذاب اور گندگی دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، وہاں پہ جو اہل البیت کا لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے دور لے جائے، تو وہ عنکم کا جو جمع مذکر استعمال ہوا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جمع مذکر میں بیویاں شامل نہیں ہیں، جمع مذکر کی وجہ سے اس میں بیویاں شامل نہیں، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب قرآن خود بتا رہا ہے کہ جمع مذکر کا صیغے میں گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ بیوی سے ہو رہی ہے، لہٰذا سب سے اول جو شامل ہے وہ بیوی تو شامل ہے، لہٰذا بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور پھر باقی لوگ بھی سارے شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو جمع مذکر کے صیغے سے۔ اب گفتگو کا آغاز، فکرے کا آغاز کہاں ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، واحد مؤنث کی بات ہو، کیا تو حیرت کرتی ہے اللہ کے حکم کے بارے میں؟ پھر اسی کو کہا جا رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
گھر والی نہیں کہا، گھر والے کہا ہے، سارے گھر والوں کے اوپر اللہ نے رحمتیں کی ہیں، سبحان اللہ۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام کی جب گھبراہٹ ختم ہو گئی، چلی گئی، وجاءتہ البشریٰ، اور یہ بیٹے کی خوشخبری بھی آ گئی۔ اب ظاہر ہے کتنی دیر گفتگو ہوئی ہوگی، اب کوئی ایک دو فکرے تو نہیں ہوئے ہوں گے، کتنا وقت لگا، وہ بیٹھے رہے، اور گفتگو میں لوط علیہ السلام کے معاملے کی بھی بات ہو گئی، انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہم فرشتے ہیں، اور ساری بات ہو گئی، بیٹے کی خوشخبری ہو گئی۔ یجادلنا فی قوم لوط، اب سارا معاملہ جب ادھر سے نپٹا، ان کی گھبراہٹ ختم ہوئی، بی بی صاحبہ کی پریشانی ختم ہوئی، سب کچھ معاملہ گویا سیٹل ڈاؤن ہو گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو فکر پڑ گئی لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ یجادلنا، اللہ فرماتا ہے اس نے ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کیا جھگڑا شروع کر دیا؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہاں سے پتہ چلتا ہے کیا جھگڑا شروع کیا۔ بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے نا، لحلیم، بڑے بردبار تھے، تحمل مزاج تھے، اواہ، بڑے نرم دل تھے۔ اواہ کہتے ہیں آہوزاری کرنے والا، اور آہوزاری کون کرتا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری وہی کرتا ہے۔ منیب، منیب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک تو حلیم اور بردبار تھے کہ کالے نہیں پڑے کہ فوراً بات سن کے تو شور مچا دیں، کیوں عذاب آ رہا ہے، کیوں عذاب آ رہا ہے، یہ نہیں کیا، تحمل مزاجی سے پوری بات سنی ہے، اور پوری بات مکمل ہوئی ہے، اور مکمل ہونے کے بعد پھر شروع کی ہے۔ اواہ، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام تحمل مزاج، بردبار اور نرم دل والے، آہوزاری کرنے والے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے۔ لہٰذا اللہ سے ہی بات کرنی تھی نا کہ یا اللہ ان پر عذاب نہ بھیج۔ یجادلنا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں کے ساتھ وہ جھگڑنا شروع ہو گئے، گفتگو تو فرشتوں کے ساتھ ہی ہو رہی تھی، لیکن دعا اللہ سے کی ہوگی کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نہ بھیج۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا؟ انہوں نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض عن ھذا، اس معاملے کو اب چھوڑ دیجئے، اللہ اکبر، اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے اس معاملے سے۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، رب کا حکم آ گیا، اب یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور بے شک ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، اب یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ عذاب آ کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا، اب ابراہیم علیہ السلام بیچارے کوشش کرتے رہے ہوں گے کہ کوئی طریقہ بنے اور عذاب ٹل جائے۔ دیکھیں نبیوں کو ایک تو نیچرلی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی کے اوپر عذاب نہ آئے، دوسرا یہ کہ نبیوں کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ عذاب کا شکار ہونے کی بجائے ایمان لانے والے بن جائیں، اور وہ امید رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ آفر فرشتے کی ٹھکرا دی تھی جو طائف کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے، چلے یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی مومن ہو جائے، تو عذاب آ جائے گا تو نسل ختم ہو جائے گی۔ لہذا نبیوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ مسلمان بننے والے، ایمان لانے والے بن جائیں، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس تقاضے کے تحت، اور جو ایک تقاضۂ بشری تھا اور ایک تقاضۂ نبوی تھا،
دونوں تقاضوں کے مطابق انہوں نے اپنی گفتگو آگے رکھی اور بتایا گیا کہ نہیں اب تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، یہ آ کے رہے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب وہ وہاں سے جب فرشتے چلے اور لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سِیَّ بِهِمْ، اللہ اکبر، وہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے بیچارے، سِیَّ بِهِمْ، وہ غمگین ہو گئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور بڑے تنگ پڑ گئے۔ ضاق بہم در، یہ ضاء کا معنی ہوتا ہے، ضاق کا معنی ہوتا ہے تنگ پڑنا، اور زرع اصل میں کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہاتھ بھی یہاں سے لے کر یہ جو یہاں تک کا ہاتھ ہے اس کو کہتے ہیں زرع بنیادی طور پر۔ تو یہ گویا ایک پیمانہ ہے، پیمانے کو بھی زرعن کہہ دیتے ہیں۔ ضاق بہم زرعن کا مطلب اس کا پیمانہ تنگ پڑ گیا، محاورتاً یہ استعمال ہوتا تھا۔ تو جو آدمی اپنے وسائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو بے بس سمجھے، اس کے اوپر بھی یہ محاورہ صادق آتا ہے، ضاق بہم ذرعا، کہ ان کے حوالے سے ان کا پیمانہ تنگ پڑ گیا، ان کے بارے میں ضاق بہم، ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ یہ جو آئے تھے فرشتے، ان کے بارے میں وہ تنگ پڑ گئے، اپنے آپ کو بے بس پایا، اپنے آپ کو کوتاہ دست پایا کہ میرے پاس تو وہ وسائل نہیں ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ کیوں پریشان ہوئے؟ اس لیے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوب رو نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، اور وہ جو قوم تھی وہ غلیظ قوم تھی، غلیظ کردار رکھتی تھی، لہٰذا اس قوم کے کردار کی وجہ سے فرشتوں کے بارے میں اپنے آپ کو انہوں نے کوتاہ دست پایا کہ میں تو ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا، غمگین بھی ہوئے بھی اب کیا بنے گا۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ نہ ان کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، نہ لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پریشان ہوتے رہے، ان کے لیے بچڑے بھون بھون کے لاتے رہے، اور پھر وہ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے پریشان ہوتے رہے۔ اب لوط علیہ السلام جو ہے ان کی ظاہری شکل و شبہات کی وجہ سے پریشان ہے کہ اب یہ قوم جو ہے، یہ ان کے قوم کے کردار کا ان کو پتہ تھا، لہٰذا وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کی وجہ سے دل تنگ پڑ گیا ان کا، یعنی ان کو اپنے آپ کو انہوں نے بے بس سمجھا، اور اس بے بسی کی کیفیت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی کا دل تنگ پڑتا ہے۔ تو یہ محاورتاً ہے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، کہہ اٹھے کہ آج تو بڑا ہی مشکل دن ہے، بڑا مصیبت والا دن ہے، یوم عصیب، بڑا ہی انتہائی سخت دن ہے کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ اکبر۔ وہ خود پریشان ہو ہی رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اوپر سے قوم، جَاءَهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، يُهْرَعُونَ، بالکل جیسے منہ اٹھائے بے اختیار کوئی دوڑتا ہے، منہ اٹھائے دوڑتی ہوئی آئی، الیہ، ان کی طرف، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، کانوا یعملون السیئات، ان کا تو کردار ہی ایسا تھا، وہ تو برے اعمال کرنے والے لوگ تھے، برے کردار کے لوگ تھے، لہذا ان کو نہ شرم، نہ حیا، نہ کسی طرح کی کوئی اخلاقی رکاوٹ، دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ خوبرو نوجوان آئے ہیں تو بھاگتے ہوئے ادھر آئے۔ قال یا قوم، لوط علیہ السلام ابھی بھی پریشان ہیں، کہا ہے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا راستہ ہے، یہ پاکیزگی کا راستہ ہے کہ ان سے نکاح کرو۔ اور بیٹیوں سے مراد ضروری نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں ہوں، لوط علیہ السلام کی پوری امت ان کی بیٹیاں تھیں، اور جو امت کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ہادہی بناتی، یعنی میری جو امت کی خواتین ہیں ان سے نکاح کر لو۔ لیکن وہ تو اس غلیظ کردار کے مالک تھے کہ وہ جنسی تعلق مردوں ہی کے ساتھ قائم کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تم ایسا نہ کرو، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر پریشان ہیں، پتہ نہیں ہے، نبی ہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید،
تم میں سے کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ الیس منکم رجل الرشید، ایک بھی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی بھلا ہو، کوئی کم از کم اس تمہارے برے کردار سے روکنے والا ہو؟ قالو، اب وہ جو بد کردار ہوتا ہے نا، وہ بد اخلاق بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہوتی۔ قالو، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ اے لوط علیہ السلام تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں خواتین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک تیری بیٹیوں میں من حق، کوئی حق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کے ساتھ کوئی اپنا استحقاق نہیں بتاتے، آپ کو نہ جتاتے، ہمیں ان سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم کیا چاہتے ہیں تمہیں خوب پتہ ہے، گویا ہم غلیظ کردار کے لوگ ہیں، ہم اپنی غلاظت ہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور تمہیں خوب پتہ ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ اور وہ خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر وہ آئے تھے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ، اب ابھی تک معاملہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے نہیں، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، گفتگو چل رہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، اور اپنی طرف سے اپنے مہمانوں کو ان سے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور پورا بحث اور مجادلہ کر رہے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوہ، اب گویا اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کی۔ لو ان لی بکم قوۃ، اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی تمہارا مقابلہ، بکم تمہارے مقابلے میں، قوتاً کوئی قوت ہوتی، او یا پھر آوی میں پناہ لیتا، پناہ پکڑ سکتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی، کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ میں آتا، میں کس طرح گویا اپنے مہمانوں کو بچاؤں، اپنی بے بسی کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال بن گئی تو پھر وہ بولے، قالو یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تیرے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے کہ یہ تیرے تک پہنچیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم یہاں سے نکلو، ہم یہاں پہ عذاب کے لیے آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تمہاری بیوی کے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، وہ اس کے جو پوری قوم جو جس کردار کی وہ تھی قوم، وہ اسی کے کردار میں ان کی معاونت کرنے والی تھی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والی نہیں تھی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، گویا پہلے سے بتا دیا گیا کہ تمہاری بیوی کو بھی وہی کچھ پہنچنے والا ہے، وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان کو جو عذاب پہنچنے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے، ان کا وقت مقررہ صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ باقی گفتگو اگلے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔